گردوں کی تمیز ہوتی، نہ تمہیں حسین کا پتہ ہوتا۔ یہ عزاداری کا صدقہ ہے، اسی لیے یزیدی ٹولے چاہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ ہو۔ یہ ذکر ہوتا ہے تو کبھی کبھی تمہارے منہ سے یہ جملے نکل آتے ہیں، حق کے جملے۔ کتنے سوالات ہیں جو ذہنوں میں ہیں، ہمارے آپس کے اختلافات، ہمارے آپس کے مسائل، اور نہ معلوم کیا 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 کن کن باتوں کی طرف یہاں پہ اشارے کیے گئے، گفتگو کی گئی، لیکن پھر کیا کیا جائے؟ نہ لڑا جائے سامنے والوں سے، کوئی بندوبست نہ کیا جائے، یا پہلے یہ کیا جائے کہ نہیں پوری قوم کی نظریاتی تربیت کر دی جائے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہوا؟ انبیاء کے دور میں یہ ممکن ہوا؟ ائمہ طاہرین کے دور میں یہ ممکن ہوا؟ کیا اصحاب رسول کے مقامات ایک ہی جیسے تھے؟ کیا ان کے مدارج ایک جیسے تھے؟ کیا ان کی فکری سطح ایک جیسی تھی؟ نہیں، یہی قوم اسی شکل میں ہوتی ہے ہمیشہ، جس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ کس صورت میں ہو رہے ہیں؟ گاوے شاہ میں ہونے والا حملہ خالصتاً عزاداروں پہ ہوا، بالکل ماتمی جلوس میں ہوا ہے۔ ڈی جی خان میں حملہ ماتمی جلوس میں ہوا ہے۔ چکوال میں حملہ مجلس عزا پر ہوا ہے۔ کراچی میں حملے مسجدوں پر ہوئے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہمیں ایک نظر سے دیکھتا ہے، مسجد میں جانے والے کو بھی، جلوس میں جانے والے کو، نظریاتی کلاسیں اٹینڈ کرنے والے کو، دروس اٹینڈ کرنے والے کو بھی، اور عمومی مجالس میں شرکت کرنے والے کو بھی۔ ہمیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہماری مخالف طاقتیں وہ ہمیں ایک نظر سے دیکھتی ہیں، جو وہ ہمیں ایک نظر سے دیکھتی ہیں تو ہمیں بھی ایک ہو کر جواب دینا ہے، ہمیں بھی ایک ہونا ہے۔ یہاں الحمدللہ کتنی ہی تنظیموں کے لوگ، مختلف الخیال قسم کے لوگ جمع ہیں، لیکن اس کا حسن یہی ہے، اسی لیے تو بلایا ہے، اسی لیے تو جمع کیا گیا ہے آپ لوگوں کو۔ اس کا حسن یہی ہے کہ بجائے ہم عوام الناس میں جا کے ان اختلافات کو ہوا دیں، یہ فورم ہے، آئیے یہاں بات کیجئے، حسین پیرائے میں گفتگو کیجئے، اختلافی بات بھی کیجئے، کشادہ دلی سے سنا بھی جائے اور کشادہ دلی سے کہا بھی جائے۔ یہ اچھا ہے یا عوام الناس میں جا کے اختلافی باتیں پھیلانا اچھا ہے؟ یہ فورم اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے گلے مل کر مسکراتے چہروں کے ساتھ، خوش کشادہ دلی کے ساتھ آپ کے دل میں جو بات ہے کیجیے، آئیے، تاکہ ہم سب ایک جگہ پر۔ اختلاف کب نہیں ہوا؟ کون سا دور ایسا ہے کہ جب اختلاف نہیں ہوئے لوگوں میں آپس میں؟ اختلاف کا نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف کا کیا ہونا چاہیے اثر؟ کہ ہم نہ بلائیں کسی دوسرے کو، نہیں یہ ہمارے نظریات اس سے نہیں ملتے، میرے خیالات اس سے نہیں ملتے، اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جو آئے دعوت پر سر آنکھوں پر ہیں، جو نہیں آئے کل آ جائیں گے۔ ہم نے مجلس وحدت مسلمین جو نام رکھا تو یہ سب گواہ ہیں، اور جو ہمیں جانتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ان 3 پروگراموں میں 3 سال سے آ چکے اسلام جو جانتے ہیں کہ ہم نے یہی پالیسی رکھی ہے کہ MWM سے کسی کی مخالفت نہیں ہوگی، اس پلیٹ فارم سے اپنے کسی آدمی کی نہیں، کسی شیعہ کے خلاف بات نہیں ہوگی، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اور یہ رکھا اسی لیے گیا ہے فارم کے سب جمع ہوں، جن کی غلط فہمیاں وہ بھی دور ہو جائیں، جو نہیں آئے ان سے بھی کبھی ہم نے کوئی گلہ نہیں کیا، نہ گلہ ہے، بلایا سب کو ہے، گلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کل آ جائیں گے۔ اور ایک ذمہ داری یہاں قومیات کے دور، بس ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، اس کا نتیجہ بھی دینا ہے مجھے، جو باتیں میں نے لکھ دی ہیں۔ یہاں قومیات کے، شیعہ قوم کے بڑے بڑے فرزند موجود ہیں، یہ پیغام لے کر جائیں، خالی نہ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے کام علماء کر لیں گے؟ غلط ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سارے کام ذاکرین کر لیں گے؟ غلط ہے، نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، چاہے سید محمد دہلوی صاحب کا زمانہ ہو، چاہے مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہو۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ان کے ساتھ کتنی بڑی ٹیم ہوتی تھی؟ انٹلیکچوئلز کی، ریٹائرڈ افسران کی، بیوروکریسی کی کتنی بڑی ٹیم ہوتی تھی؟ یہ ایک سازش کے تحت درار ڈال دی گئی، دور کر دیا گیا سب کو، سازشوں کے نہیں۔
اپنے علاقوں کے جو معززین ہیں، زمیندار ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سیاسی شخصیتیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں؟ کتنی آسانی سے اتنا بڑا ایک سیاسی شخص مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اسمبلی میں آج بیٹھے پوچھ مجھ سے رہے ہیں، آپ نے آج تک وہ آواز اٹھائی شیعوں کے لیے؟ آپ سینٹ میں بولے کبھی؟ آپ صوبائی اسمبلی میں بولے کیوں؟ وہاں تو آپ بولیں گے نہیں، کہتے ہیں صاحب سیاسی مسئلہ ہے، ووٹ کٹ جائیں گے۔ اثر آپ کا ہے، ووٹر آپ کے ہیں۔ گلا نہیں کر رہا، ایک بات اشارتاً سمجھانا چاہ رہا ہوں، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ نہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، انہیں اہمیت کا احساس دلایا جائے کہ بابا آپ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے، آپ ٹیم بنائیں، آپ وفد بنائیں، آپ وہاں کے علماء کے ساتھ مل کر، تاکہ اثر پڑے انتظامیہ پر، حکومت پر، کہ چند مولوی یا چند جوان نہیں بلکہ ان کی پوری قوم ایک جگہ ہے، کہ ہمارے پاس افسران، ہمارے پاس سیاسی شخصیات نہیں ہیں۔ جب ان کو یہ ڈھارس ہوگی کہ قوم ہمارے پیچھے، ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں، علماء اور قوم کو بھی معلوم ہوگی شخصیتیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ اپنے اپنے علاقوں میں صرف اپنا اثر استعمال کریں تو یقین جانیے کہ عزاداروں کو 80% تحفظ مل جائے گا، کیونکہ یہ بااثر لوگ ہیں۔ جب یہ جا کے کوئی بات کرتے تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے، لہذا ہمارے دانشور طبقہ ان سب کو مل کر، جو میں آخری بس ایک تجویز جس میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری تجویز ہے، یہ چند لڑکوں یا چند مولویوں کا کام نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بدترین حالات میں وہ بیچارے چلے جا رہے ہیں، ایک سفر پہ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں سن کے، لوگوں کے اعتراضات سن کے، اور نہ معلوم اتہامات، الزامات، تہمتوں کی بارش، لیکن کھڑے ہوئے ہیں، راستے میں کھڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ صرف اللہ کے وعدے پر یقین ہے، یقین ہے اس بات کا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ نے ہمیں برتری دی ہے، یہ غرور کی بات نہیں، تو قرآن کا وعدہ ہے، ساری قوموں پہ برتری ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جس طرح اہل بیت کو کائنات پر برتری ہے، اہل بیت کے غلاموں کو کائنات کی ہر مخلوق پہ برتری ہے، ہر قوم پہ برتری ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات۔ یہ دانشور طبقہ ایسے انشاءاللہ میری تجویز بھی اور کوشش بھی اس پہ کر رہے ہیں کہ ایسی ٹیمیں بنا دی جائیں گی، اور آپ لوگ بھی یہی میسج لے کر جائیے کہ جو بااثر افراد ہیں ہمارے، وہ چاہے سیاسی شخصیات ہوں یا مذہبی، نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں بھائی۔ اس معاملے میں پہلا مرحلہ تو ابھی یہ تحفظ کا ہے نا، پاکستان میں اپنے وقار کو بحال کرنا ہے، ہم تیسرے درجے کے شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم داخلی مسائل میں الجھا دیں اپنے آپ کو، ہمیں بھنگی چمار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں کتنے شہید ہوئے، اس بے غیرت وزیر اعلیٰ کو توفیق ہوئی کہ تعزیت کے 2 جملے کہتا، کسی شہید کے گھر پہ گیا، کسی ہاسپٹل میں گیا، یہ ہمارا مقام ہوگا اس ملک میں؟ وہ شرابی زانی وزیر اعلیٰ وہاں کا، کسی کے لیے معاوضے کا اعلان ہوا نہیں، وہ FIR الٹی انہی مقتولین کے ورثاء کے خلاف کاٹی گئی ہے۔ وہ IG جو بکواس کر رہا ہے کہ ہم 1 ہفتے سے بتا رہے تھے، 1 ہفتے سے ہمیں معلوم تھا، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی تھی، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی تھی، اس دوسری پارٹی کون ہے؟ وہ پکڑا اسے، دہشت گردوں سے رابطے ان کے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کس خواب و خیال کی دنیا میں ہیں؟ حکومت سے مطالبہ کیا جائے، اس حکومت سے جس کی کوئی رٹ نظر آتی ہے پاکستان میں آپ کو؟ کہاں ہے حکومت؟ پارا چنار کے لیے مطالبہ اس حکومت سے کرے، کوئٹہ کے لیے مطالبہ اس حکومت سے کرے؟ نہیں، جب تک خود نہیں کھڑے ہوگے کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا۔ لہذا جتنے بھی بااثر افراد ہیں، مؤثر سیاسی ہو یا مذہبی، یہ باتیں کرنے کے لیے بھی سر ہتھیلی پہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن نہیں کریں تو کہاں جائیں؟ لہذا ان کی ذمہ داری ہے، سب ساتھ مل کر چلو گے تو ہوگا، ورنہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج تو تم ہم سے یہ سوال بھی کر رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ بھی نہ رہے کہ کسی سے سوال کرو۔ لہذا ذمہ داری سب کی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بلایا گیا آپ کو یہاں پہ، یہ پیغام یہاں سے لے کے جائیے۔ بس میں نے بہت وقت لے لیا، اس شعر پہ پیرزادہ قاسم کے ختم کر دوں گا گفتگو کہ مایوس مت ہو، ابھی شکست کیا کہ رزم آخری ایک اور ہے۔
ابھی شکست کیا کہ رزم آخری ایک اور ہے، پکارتی ہے زندگی ہزیمتوں کے درمیان، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے ہمارے محترم مجلس رہتے مسلمین کے مرکزی ترجمان قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، جو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔